بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات بھیج دیں محمد وعلى اصول عقائد کے سلسلے میں ہم نے توحید کے بارے میں کچھ عرض کیا اور اس کے بعد عدل الہی پہ گزشتہ شب گفتگو تھی، اور تیسری جو اصل ہے وہ ہے نبوت۔ تمام مسلمان اس کو دوسرے نمبر پہ مانتے ہیں، توحید کے بعد نبوت، اور مذہب امامیہ شیعہ میں تیسرے نمبر پر ہے، توحید کے بعد عدل اور عدل کے بعد نبوت۔ عدل الہی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ نبوت ہو۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ عادل ہے اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تو اس کا لازمہ یہ بنے گا کہ اگر انسانوں کو خلق کرنے کا کوئی مقصد ہے تو مقصد کو بیان بھی کیا جائے کہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا۔ خداوند عالم حکیم ہے۔ حکیم کا معنی ہے حکمت والا، اور مشہور ہے کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جو بھی کام وہ کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو اس نے جو اتنی مخلوقات کو خلق کیا اور اتنی عظیم الشان کائنات بنائی اور اس میں انسان کو مرکز قرار دیا کہ سب کچھ انسانوں کے لیے خلق کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسانوں کی زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اور یہ انسان کیسے زندگی گزارے؟ جب انسانوں کو عظمت دیتا ہے، دیگر تمام مخلوقات پر فوقیت دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ حیوانوں کی زندگی میں اور انسانوں کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر ہم بھی ایسی زندگی گزاریں جیسے باقی حیوانات زندگی گزار رہے ہیں، جیسے باقی جانور زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر انسان کو کس چیز پہ فوقیت ہے؟ پیدا ہو جانا، جسم کا بڑھ جانا، اسی طرح پھر اپنے جیسے اور بچے پیدا کر دینا، یعنی افزائش نسل جسے کہتے ہیں، یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ انسانوں میں کیا وہ خاصیت ہے اور انسانوں میں کیا وہ فوقیت ہے کہ باقی حیوانوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کرتا ہے؟ نظر انداز اس معنی میں کہ ان کو وہ مقام عطا نہیں فرماتا جو انسانوں کو عطا فرمائے۔ لقد کرمنا بنی آدم، فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت اور احترام بخشا ہے، بہت کرامت اور بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ تو اونچا مقام کیا ہے؟ کیسے ہم اس میں فائز ہوں گے؟ اگر یہ بتایا ہی نہ جائے تو ہماری عقل تو اس چیز کو درک نہیں کرتی۔ انسان کی عقل اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی کہ میرا مقام کیا ہے، مجھے کیوں دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، یا کیا یہ زمین ہمارے بغیر ویران پڑی تھی کہ ہم نے اس کو آ کے آباد کیا ہے؟ باقی سیارے بھی تو اسی طرح ہیں، چاند ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہکشائیں ہیں، وہاں تو ایسی کوئی آبادی نہیں ہے۔ ہمیں جو زمین پہ لا کے آباد کیا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں پیدا کرتا ہے، آخر ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ حکیم کا کوئی کام حکمت کے خالی نہیں ہوتا۔ تو ضرورت ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا جائے۔ وہ مقصد کون بتائے گا؟ پروردگار تو اس طرح ہمارے سامنے آ نہیں سکتا ہے، اس کی تو شان کے خلاف ہے کہ وہ جسمانی
طور پہ ہمارے سامنے آئے، براہ راست ہم سے گفتگو کرے، اور ہم اپنی عقل سے اس تک پہنچ نہیں سکتے، تو لازمہ ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ فیض ہو، ایک وسیلہ درمیان میں ہو جو خداوند عالم سے وہ پیغام لے جو انسانیت کے نام ہے، اور انسانوں تک اس پیغام الہی کو پہنچائے۔ علم کلام میں اسے قاعدہ لطف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لطیف بھی ہے۔ لطیف، لطیف کا ایک معنی تو ہے بہت باریک، اسی لطافت کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہر چیز کو جتنا خالص کرتے چلے جائیں گے وہ چیز اتنی لطیف ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ ان ہواؤں کے مرکب میں پہلے تو ہوا ہی نظر نہیں آتی، اگر ہوا نظر بھی آ جائے تو اس میں سے ذرا آکسیجن کو الگ کر کے دکھائیں کہ ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ تو جتنی چیز خالص ہوتی چلی جائے گی وہ اتنی لطیف ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن خداوند عالم کے لیے جو لفظ لطیف استعمال ہوتا ہے وہ لطف کے معنی میں ہے، کہ اس کا لطف و کرم اپنی مخلوق پہ ہر آن جاری ہے۔ وہ جو بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق سے اس کی خلقت کے تقاضوں کے مطابق لطف فرماتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ جو اس کا لطف و کرم ہے، وہ رحمت کے علاوہ، رحمان و رحیم ہونے کے علاوہ جو اس کا لطف ہے پروردگار عالم کا، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایسا اہتمام فرماتا ہے کہ جس سے انسان سعادت مند بن جائے۔ قاعدہ لطف کے تحت پروردگار عالم، البتہ یہ چیز اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کی ہے، ہم نے یا کسی انسان نے یا کسی نبی اور رسول نے اللہ پر یہ چیز لازم نہیں کی۔ خدا پہ کون لازم کر سکتا؟ اس نے خود اپنی ذات پہ لازم کیا ہے۔ کہیں فرماتا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے رحم کرنا۔ وہ رحم مختلف انداز سے ہے اس کا، اسی کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کرے۔ ان علینا للہدی، فرماتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کرتے رہنا ہماری ذمہ واری ہے، تو اپنی ذمہ واریوں کو ادا کرتا ہے۔ انہی ذمہ واریوں میں، انہی رحمتوں میں ایک ہے لطف، قاعدہ لطف جس کو ہم علم کلام میں پڑھتے ہیں، کہ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ انسانوں کے لیے ایسا انتظام اور اہتمام فرمائے کہ جس سے انسان سعادت مند بن جائے، یہ سعید بن جائے، شقی نہ بنے، بدبخت نہ بنے، اس کا انجام آخر میں خراب نہ ہو، انسان کا انجام بہترین ہو جائے، اس کے اہتمام کرنے کو لطف کہا جاتا ہے، اور اسے قاعدہ لطف کہا جاتا ہے، جس کے تحت پروردگار پہ لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے نمائندے بھیجے جنہیں ہم حجت خدا کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں سمیت تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ تباہی و بربادی یہی گمراہی کی ہے کہ کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، تو انسان گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، اور گمراہی کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر انسان جب برے کام کرنے پہ آتا ہے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ تو یہ قاعدہ لطف کے تحت خداوند عالم نے سلسلہ انبیاء کو شروع کیا ہے، اور یہ سنتے رہتے ہیں آپ کہ اس کا کتنا بڑا لطف ہے کہ اس نے پہلے ہدایت کرنے والوں کو بھیجا ہے، ہدایت لینے والے بعد میں آئے ہیں، پہلے حضرت آدم کو زمین پہ اتارا ہے، سب سے پہلے زمین پر آ کے ہدایت کرنے والے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع کیا، اور پھر 1,24,000 انبیاء، مشہور قول کے مطابق 1,24,000 انبیاء کا مسلسل سلسلہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے لگاتار رسول بھیجے۔ البتہ ان کے فرائض میں چونکہ فرق ہوتا تھا، لہٰذا کسی کو نبی کہا گیا ہے، کسی کو رسول کہا گیا ہے۔
نبی نبا سے مشتق ہے، نبا یعنی خبر، اور نبی ہے خبر دینے والا۔ اور ان میں 313 رسول منتخب فرمائے۔ رسول پیغامبر، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں فارسی میں، پیغام لانے والے، پیغام پہنچانے والے۔ نبی پہ تبلیغ واجب نہیں ہوتی، تبلیغ بمعنی تبلیغ جو ہے وہ انبیاء پہ واجب نہیں ہوتی، لوگ آئیں پیغام سنا دیں، لیکن رسولوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ جا جا کر لوگوں کو یہ پیغام خدا پہنچائیں۔ رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہے، رسول کا کام بھی انبیاء سے اونچا کام ہے، بڑا کام ہے۔ نبی خبر پہنچائے گا، لیکن رسول اس پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ اور چونکہ رسولوں پر بھی مخصوص قسم کی شریعت آتی رہی ہے، نبی ایسا نہیں ہے کہ نبیوں کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے، پیغام تو آ رہا ہے۔ جب ان کو رسول بنایا جاتا ہے تو ان کے پاس ایک مخصوص پیغام آتا ہے جسے ہم اپنی اصطلاح میں شریعت کہہ دیتے ہیں، کہ ان میں 5 شریعتیں بہت اہم ہوئیں۔ یہ نہیں ہے کہ باقی جو 313 میں سے 5 نکال کے جو باقی رسول تھے ان کے پاس کوئی شریعت نہیں آتی تھی، ان کے پاس بھی آتی تھی، لیکن جو بہت مشہور ہوئی، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک آفاقی پیغام بن گیا، عالمی پیغام بن گیا۔ چونکہ انسانیت جیسے بڑھتی گئی ہے، علاقوں میں تقسیم ہوتے گئے، پہلے ایک ہی جگہ پہ دنیا آباد تھی حضرت نوح کے زمانے تک، پھر وہ سیلاب آ گیا، اور ظاہر ہے کہ تاریخ انبیاء پڑھنی چاہیے۔ اس سیلاب کے بعد جناب نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، ایک اسی علاقے میں رہ گئے، ایک مغرب میں نکل گئے، ایک وہ جسے ہم آج کل افریقہ کہتے ہیں وہاں چلے گئے، حام، سام، یافس۔ یافس یہاں رہے جسے ہم ایشیا کہتے ہیں، سام جو تھے وہ امریکہ وغیرہ کی طرف چلے گئے، یورپ کی طرف جسے ہم مغربی ممالک کہتے ہیں، اور حام جو تھے وہ افریقی ممالک میں چلے گئے، ان سے یہ افریقی انسان جو ہے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے جیسے انسانیت پھیلتی گئی، ان کے علاقوں کے مطابق، ان کی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے پیغام حیات آتا رہا۔ تو یہ ہر رسول کے پاس مخصوص احکامات آتے تھے جنہیں انہی کی شریعت کہا جاتا تھا، کہ وہ ظاہر ہے کہ اس پر اتنی تفصیلات موجود نہیں ہیں تاریخ میں، لیکن 5 شریعتیں بہت اہم ہوئیں، اور باقی سب رسول اور انبیاء علی الظاہر انہی کے ماتحت کام کرتے تھے۔ حضرت نوح کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 شریعتیں بہت اہم ہوئیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ رسول اللہ سے پہلے شریعت ابراہیم کا پیروکار تھا، کیونکہ جناب ابراہیم اسی علاقے میں، ہمارے جو ہوا فلسطین سے اور مکے کے درمیان جناب ابراہیم کا آنا جانا رہتا تھا، تو خاندان بنی ہاشم اور قریش کے بعض افراد جو تھے یہ شریعت حضرت ابراہیم پہ عمل کرتے تھے۔ ہمارا ایمان ہے نبوت کے سلسلے میں کہ انبیاء سارے کے سارے معصوم تھے، چونکہ ہادی ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، اور ہدایت کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ خود پہلے ہدایت یافتہ ہو۔ اگر کوئی خود ہدایت یافتہ نہیں ہوگا تو وہ دوسروں کی ہدایت کیا کرے گا؟ ہمارے مذہب میں امام جماعت کے لیے بھی عادل تلاش کیا جاتا ہے، کہ جو نماز پڑھائے وہ عادل ہونا چاہیے۔ ہر بندہ نماز نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ یہ نماز ہے رہنمائی۔ امام جماعت رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے قیام کرنا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر سجود میں جانا ہے، ان کو کیسے انجام دینا ہے۔ امام جماعت کرتا ہے رہنمائی۔
صبح کی 2 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، باقی 4 رکعتیں ہیں۔ ان 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 4-5 منٹ کے لیے بھی جو رہنمائی کرے وہ ہو جو خود گناہ نہ کرتا ہو۔ یعنی عادل کی یہاں تعریف کیا بنتی ہے؟ گناہان کبیرہ نہ کرتا ہو، صغیرہ اگر بھول چوک کے ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر یہ قرآن میں بھی ہے، اگر تم گناہان کبیرہ سے بچو گے تو میں صغیرہ سے چشم پوشی کر لوں گا، یعنی اس کو اگنور کر دوں گا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر تم گناہان کبیرہ سے بچو گے تو چھوٹے موٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ چھوٹے گناہوں کو اگر بار بار کرو گے تو وہی بڑا گناہ کہلائے گا۔ یعنی اگر گناہ کبیرہ انسان نعوذ باللہ کر بیٹھے تو عادل نہیں رہتا، اور صغیرہ کو اگر صغیرہ سمجھ کے بار بار کرتا رہے گا چھوٹا گناہ تو وہی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گناہ بڑا ہے جس کو انسان چھوٹا سمجھ کے انجام دیتا ہے۔ یہ صغیرہ کبیرہ گناہ یہ سزاؤں کے اعتبار سے ہے، ورنہ ماہیت کے اعتبار سے ہر گناہ بڑا ہے، ہر گناہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کوئی چھوٹا سا کام ہے؟ گناہان صغیرہ کبیرہ کی جو فہرست بنائی جاتی ہے اخلاقیات میں، وہ سزاؤں کے اعتبار سے ہے کہ جن کی سزاؤں کا قرآن و حدیث میں ذکر آ گیا ہے، اسے سنگسار کر دو، اسے اتنے کوڑے مار دو، جی اس کو یہ سزا دے دو، اس کو وہ سزا دے دو، وہ سزاؤں کے اعتبار سے، ورنہ ہر گناہ انسان کو عدالت سے دور کرتا ہے۔ لیکن ایک رعایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ صغیرہ گناہ اگر ہو جائیں تو معافی مانگ لو، وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے تم نے کیے ہی نہیں، بشرطے کہ کوئی گناہ کبیرہ انجام نہ دیا جائے۔ تو اگر یہ نماز میں 2 رکعت کے لیے، 3 رکعت کے لیے، 4 رکعت کے لیے جس میں ہم نے امام جماعت کی اتباع کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے لیے عادل ہونا چاہیے۔ تو جس نبی نے خدا کا پیغام لے کے ہماری ہدایت کرنی ہے اور ہماری پوری زندگی کا دار و مدار اس کی ہدایت پر ہے، تو اسے بھی تو معصوم ہونا چاہیے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی نبی ذرا سا بھی گناہ کرے گا تو عوام تو پھر اس سے بڑے بڑے گناہ کرے گی۔ مشہور ہے، ایک بادشاہ کہیں شکار پہ گیا تو کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تو کھانے میں نمک ذرا کم تھا۔ سنا ہوگا آپ نے، شیخ سعدی کی حکایتوں میں بھی یہ موجود ہے۔ تو اس نے باورچی سے کہا کہ نمک کم ہے، اس نے کہا میں ابھی بھاگ کے جاتا ہوں بازار سے نمک لے آتا ہوں، ہمارے جو سامان تھا اس میں تو نمک کم تھا۔ تو وہ جانے لگا تو بادشاہ نے کہا کہ پیسے تو لے کے جاؤ۔ باورچی نے کہا ذرا سا نمک لینا ہے، کسی دکاندار سے لے آؤں گا۔ اس جملے میں حکمت ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ اگر بادشاہ یا اس کے افراد مفت میں لوگوں کی تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھائیں گے تو لوگ پوری مملکت کو لوٹ کے لے جائیں گے۔ ہمارے ملک میں تو یہی کچھ ہو رہا ہے آج کل۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قوم و ملت کا کوئی بڑا فرد چھوٹا سا بھی کام وہ کرے گا جو غیر اخلاقی ہوگا تو عوام بہت زیادہ بڑے بڑے کام کرے گی، بڑے بڑے گناہ انجام دے گی۔ نبی چونکہ ماڈل ہے ہمارے لیے، نمونہ حیات ہے، اس لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، یعنی وہ طاقت ہونے کے باوجود کسی قسم کا گناہ نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تمام انبیاء ترک اولا ہوئی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام۔ ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ ترک اولا کو یوں سمجھیں کہ 2 کام ہیں، 2 کام ہیں، ایک کام میں مصلحت زیادہ ہیں دونوں اچھے کام، یا سادہ لفظوں میں کہیں ایک کام اچھا ہے، ایک بہت اچھا ہے۔
ایک بہتر ہے ایک بہترین ہے، تو عقل کیا کہتی ہے کون سا کام کرنا چاہیے؟ بہترین۔ جبکہ دونوں کام ہم کر سکتے ہیں، تو انسان کو بہتر سے بہترین کام انجام دینا چاہیے۔ ترک اولا اپنے لفظ سے ہی واضح ہے کہ اولا کو چھوڑ دینا اور غیر اولا کو انجام دینا ہے، وہ بھی صحیح کام ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، کوئی فعل حرام نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب نہ جانا۔ اب ہم شجر کی بحث میں نہیں پڑھتے، وہ شجر کیا ہے کچھ، یعنی ایک چیز سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اگر حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نبی نہ بناتا۔ ترک اولا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر بیٹھے۔ اب چونکہ کر بیٹھے تو یہ چونکہ گناہ نہیں تھا لہٰذا ان کی نبوت پہ فرق نہیں آیا، بس یہ ہوا ہے کہ جنت سے جانا پڑا، اور وہ تو جانا ہی تھا، وہ بنائے زمین کے لیے گئے تھے، جنت کے لیے تو بنائے نہیں گئے تھے جی۔ اللہ نے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے خلیفہ بنا، تو آنا تو تھا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ٹریننگ میں تھے جنت میں، 1 سال مثلاً وہاں رہنا تھا، تو وہ نتیجہ یہ نکلا کہ سال سے پہلے 11ویں مہینے میں 10ویں مہینے میں اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، آنا تو تھا۔ اور امیر المومنین اسی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جناب آدم پریشان ہوئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعدہ المرد الی جنتہ، اللہ نے فرمایا آدم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں واپس اسی جنت میں لے کے آؤں گا۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ وہ گناہ نہیں تھا، اللہ گناہگار سے جنت کا وعدہ نہیں کرتا، ہاں وہ ترک اولا ہوا تھا جس سے عصمت پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن یہی ہم دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ انبیاء کی عصمت اور ہے، 14 معصومین کی عصمت اور ہے۔ 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام وہ ہیں جہاں ترک اولا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ایمان ہے ہمارا کلی طور پر کہ تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ نعوذ باللہ، حتیٰ کہ افعال مکروہہ بھی ان سے انجام پذیر نہیں ہوتے، تو ہم ان کی عصمت کے قائل ہیں، کیونکہ اگر معصوم نہیں ہوگا تو وہ انسانوں کی زندگی کے لیے ایک نمونہ عمل نہیں بن سکتا۔ اور اس میں پھر سب سے عظیم الشان پیغمبر جن پہ اللہ نے لا کے نبوت کو ختم کیا اور رسالت کو ختم کیا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے ہم ختم نبوت کہتے ہیں۔ لوگوں کو ہمارے بارے میں ابہام ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ ختم نبوت کا جو مضبوط ترین عقیدہ ہے وہ مذہب اہل بیت ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے۔ اور قرآن کی آیت جو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ان کے فرزندان اللہ نے دیے اٹھا لیے۔ اس آیت کا مصداق بالکل صحیح ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس کا پس منظر یہ بھی ہے کہ لوگوں نے حضور کے پاس ایک لے پالک بچہ تھا، اس بچے کو زید ابن حارثہ کو رسول اللہ کا بیٹا تصور کر لیا تھا۔ یہ ایک مفصل تاریخ ہے کہ ظاہر ہے اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو پھر وہ وقت ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آیت اتری کہ نہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں، ان پر نبوت ختم ہو گئی۔ اچھا، یہ جب آیت نازل ہوئی نا تو اس سے پہلے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام رسول خدا کو بابا جان کہتے تھے، جب بھی آتے تھے بابا جان کہہ کے سلام کرتے تھے۔
السلام علیکہ یا ابتا۔ جب یہ آیت آئی اور حضور اس آیت کے بعد بی بی کے گھر میں آئے تو حسنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یا رسول اللہ کہہ کے سلام کیا۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ آپ نے آج مجھے بابا کہہ کے سلام نہیں کیا، مجھے تو وہ لفظ پسند ہے۔ شہزادوں نے عرض کیا نانا جان آیت آ گئی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بابا نہیں کہا، رسول اللہ کہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بیٹے یہ امت کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ حکم جو آیا ہے یہ امت کے لیے ہے۔ اللہ نے امت سے کہا ہے کہ میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تم امت میں شامل نہیں ہو، تم تو میرے بیٹے ہو۔ اور پھر قرآن کی نص موجود ہے، آیت مباہلہ موجود ہے کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اسی لیے ان کو ہم فرزند رسول کہتے ہیں۔ اور اس امت میں سارے افراد، اس دور کے تمام افراد ائمہ طاہرین کو بعد میں بھی یبن رسول اللہ کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ختم نبوت کا جیسا ایمان اور عقیدہ، مضبوط عقیدہ ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ خود امامت کا جو عقیدہ ہے یہ دلیل ہے ختم نبوت پر، کہ نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن سلسلہ ہدایت جاری ہے۔ پورے قرآن کریم میں کہیں پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ہدایت کو مکمل کر دیا ہے اور اب کوئی ہادی نہیں ہوگا، کوئی رہبر نہیں ہوگا۔ ختم ہدایت کی گفتگو نہیں ہے، ختم نبوت کی گفتگو ہے۔ دین اسلام کو بھی مکمل کیا ہے نا، یہی کہا ہے نا کہ اتممت علیکم نعمتی، میری نعمت مکمل ہو گئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو دین مکمل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی سلسلہ ہدایت نہیں رہے گا۔ جب اس نے فرمایا ہے کہ ان علینا للہدی، اب پوچھیں عربی جاننے والے حضرات تشریف فرمائیں، جملہ اسمیہ ہے، کتنی تاکید کے ساتھ ہے، اور جملہ اسمیہ دوام پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہدایت کرتے رہنا ہماری ذمہ واری ہے۔ تو اب ہدایت کی ضرورت تو ہر انسان کو ہے، قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے ان کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، دین وہی رہے گا۔ ہم جو عقیدہ امامت کو مانتے ہیں اور اس پر بے شمار دلیلیں رکھتے ہیں، ہم اپنے ائمہ کو نبی نہیں کہتے، نبوت نہیں ہے ان کے پاس، رسالت نہیں ہے ان کے پاس، یہ صاحب شریعت نہیں ہے، یہ محافظ شریعت ہے، یہ شریعت کے محافظ ہیں کہ آخری دن تک اس شریعت کی حفاظت کرنی ہے تاکہ آنے والے لوگ بھی اسی شریعت پر اسی طرح عمل کریں جیسے سرکار رسالت میں آپ کے زمانے میں کرتے تھے۔ تو خود امامت اور امام کا وجود دلیل ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ نبوت ختم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی بھی شخص نبی بن کے نہیں آ سکتا، کوئی بھی شخص رسول نہیں ہو سکتا، وہ رسالت میں آپ پہ رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے۔ امامت ہے دلیل ختم نبوت کی، اور میدان غدیر میں رسول اللہ نے دکھایا ہے ہاتھوں پر اٹھا کے علی ابن ابی طالب کو کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اب تک میری طرف سے ہدایت تھی، میں بعنوان ولی ہدایت تھا، اور میرے بعد بلا فصل علی ابن ابی طالب تمہاری ہدایت کا ذمہ وار ہے۔ یہ ہے کفیل ہدایت۔ تو عقیدہ ختم نبوت جیسا ہمارے مذہب میں مضبوط اور محفوظ ہے، وہ عالم اسلام کے کسی مکتب فکر میں موجود نہیں۔ اور امامت کی وجہ سے جنہوں نے پیغام غدیر کو مانا ہے نا، امامت اور ولایت کی وجہ سے اس مکتب میں کبھی کوئی جھوٹا نبی پیدا نہیں ہوا ہے، باقیوں میں پیدا ہوتے رہے۔
بے شمار مثالیں موجود۔ تو نبوت میں ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ پہ نبوت ختم ہو گئی ہے، ان پہ رسالت ختم ہو گئی ہے، اب کوئی شخص بعنوان نبی و رسول نہیں آ سکتا، اور سارے کے سارے معصوم تھے۔ تمام انبیاء جناب آدم سے جناب خاتم تک سب کے سب معصوم تھے، اور معصوم ہونا ایک عقلی تقاضا ہے کہ اگر نبی یا رسول سے ہی نعوذ باللہ کوئی غلط کاری ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، تو وہی غلط کام اگر امت کرے گی تو پھر امت کو سزا دینے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے لازمہ ہے کہ نبی اور رسول کو معصوم ہونا چاہیے، اور ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ صرف خدا کا پیغام پہنچانے میں معصوم ہو، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے جس زاویے سے بھی دیکھا جائے وہ ہمیں معصوم نظر آئے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہی پہنچانے میں معصوم ہیں، لیکن اس کے علاوہ نعوذ باللہ باتیں ہو جاتی تھی جو خلاف عصمت تھی، خطائیں ہو جاتی تھی نعوذ باللہ، بعض چیزیں تھی رسول اللہ کو بھول جاتی تھی۔ اگر نبی بھولنے بیٹھ جائے تو پھر امت بیچاری کیا کرے گی؟ صلوات بھیج دیں محمد والا۔ اور پھر دیکھیں انبیاء کے سلسلے سارے مسلمان رہے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی نبی ان کے آباء و اجداد کافر نہیں ہوتے تھے۔ تمام انبیاء کے والدین، آباء، اجداد، یہ سب کے سب مسلمان سے معنی یہ کہ جس نبی کی امت میں ہوتے تھے اسی نبی کی صحیح تعلیمات پہ عمل کرتے تھے۔ اب جیسا ہے نا کہ عیسائیت، اب ظاہر ہے کہ وہ جناب عیسیٰ جو شریعت لائے تھے وہ تو مسخ ہو چکی، اور جناب موسیٰ کی جو شریعت تھی وہ یہودی بلا بیٹھے ہیں، مسخ کر چکے ہیں، اور کسی کی ایسے جو ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ لیکن جو صحیح تعلیمات ہوتی تھیں اس میں اور اسلام کے بنیادی عقائد و فرائض میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، زمانے کے اعتبار سے بدلتی گئی، لیکن شریعت ایک ہی ہوتی تھی، لیکن اس کو ہر دور کے مطابق اپ گریڈ کیا جاتا تھا۔ یہ اجتہاد کیا چیز ہے ہمارے مذہب میں؟ جو اجتہاد ہے، اگر غور کیا جائے کہ اجتہاد کیا چیز ہے، اجتہاد یہی ہے کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے، زمانے کے مطابق اپنے دین کو لایا جائے۔ اب وہ غار والا زمانہ تھوڑی ہے، یا وہ پرانا زمانہ تھوڑی ہے کہ جہاں لوگ بس پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ اب تو ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے کے ساتھ ہم کیسے چلیں گے؟ سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہر روز نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ اب اگر جمود کا شکار ہو جائے اور لوگوں کے ان کے مسائل کا حل نہ ملے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین تو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ دین مکمل کا کیا مطلب؟ کہ ہر آنے والے دن کے مطابق تمہارا دین ہونا چاہیے، ہر آنے والے زمانے کے مطابق تمہارا مذہب ہونا چاہیے، ہر نیا مسئلہ جو پیش آئے فوراً دین اسلام اس کا جواب پیش کر دے۔ دین مکمل کا مطلب یہ ہے۔ اگر 1400 سال پہلے کے مطابق دین مکمل فرض کیا جائے تو آج جو نئے نئے مسائل پیش ہو رہے ہیں علم و ٹیکنالوجی کی ترقی سے، تو ان کا جواب کہاں سے ملے گا؟ ان کا جواب دینے کے لیے کہ انسان اپنے مسائل میں پریشان نہ رہے، اہل بیت نے اجتہاد کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ باقی بھائیوں میں اجتہاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں 4 فقیہ گزرے، حضرت ابو حنیفہ اور شافعی اور امام احمد ابن حنبل اور مالک، بس وہی اجتہاد کرتے تھے، ان کے بعد کوئی مجتہد نہیں ہے، مفتی ہیں۔ مفتی کا معنی یہ ہے کہ انہی کے فتاویٰ سے لے کے فتویٰ دے دیا جائے، خود سے کوئی اجتہاد نہیں کر سکتے، لہٰذا وہاں آپ کو بے شمار مسائل ہیں جن کا حل نہیں ملتا اور لوگ پریشان ہوتے ہیں۔
اور اس زمانے میں یاد رکھے، بات اس سے مربوط ہو گئی ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ کثرت سے مذہب تشیع کی طرف آئے ہیں، اور آج بھی خصوصاً افریقی ممالک میں، خصوصاً عرب ممالک میں، ہمیں معلومات نہیں ہے ان چیزوں کی، کثرت سے عرب ممالک میں اور افریقی ممالک میں اور ظاہراً یورپ میں بھی کثرت سے لوگ اپنے سابقہ مذاہب کو چھوڑ کے تشیع کی طرف آئے ہیں، مذہب اہل بیت کی طرف آئے ہیں۔ کس لیے؟ وہاں ان کے مسائل کا حل نہیں ملتا، اس مذہب میں ان کے مسائل کا حل ملتا ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ اسلام صرف 1400 سال پہلے کا مذہب نہیں ہے، اس نے تا صبح قیامت رہنا ہے اور انسانوں کے تمام مسائل کا حل پیش کرنا ہے۔ تو غیبت کبریٰ کے زمانے میں اگر اجتہاد نہ ہوتا اور جمود ہی جمود ہوتا تو پھر یہ مذہب اسلام کیسے ترقی کرتا اور لوگ کس طرح مذہب حقہ سے اپنے مسائل کے حل کو تلاش کرتے۔ لہٰذا انبیاء کی شریعتوں میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا۔ جناب نوح کے زمانے کے مسائل اور تھے، جب تک جناب ابراہیم کا زمانہ آیا انسان اور ترقی کر گیا، جناب موسیٰ کا زمانہ آیا تو اور ترقی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اور مسائل آئے، اور سرکار ختمی مرتبت کا زمانہ ایسا ہے کہ یہ نبوت قیامت سے ملی ہوئی ہے۔ تو زمانے کے اعتبار سے شریعتوں میں جو تبدیلی واقع ہوتی تھی، بنیادی اصول وہی رہتے تھے۔ اجتہاد میں بھی بنیادی اصول اور قواعد وہی ہیں جو نبی مکرم بتا کے گئے ہیں، انہی اصولوں کی بنا پر نئے نئے مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ تو ان شریعتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، اور مکمل شریعت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ سارے انبیاء سے افضل ہیں، تو سردار انبیاء کہلائے، امام الانبیاء کہلائے، اور ان کے قول اور فعل کی ذمہ داری پروردگار نے خود لی ہے۔ دیکھیے یہی دلیل ہے کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، خدا فرما رہا ہے کہ یہ میرا نبی اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا ہے، یہ وحی الہی کے مطابق نطق فرماتے ہیں، گفتگو ان کی عین وحی خدا ہے۔ قل ما اتبع ما یوحی الی، حبیب ان سے کہیں میں تو کوئی کام نہیں کرتا ہوں، میرا تو ہر کام وحی الہی کے تابع ہوتا ہے۔ یعنی قول اور فعل، وہی کل والی بات ہے کہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، قول یا فعل۔ قول بھی وحی الہی کے تابع ہے اور فعل بھی وحی الہی کے تابع ہے، یہی ان کی عصمت کبریٰ کی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم اس کائنات میں تمام رسولوں سے زیادہ معصوم، افضل، برتر، تمام انبیاء کے سردار اور ان کے امام قرار پائے۔ چند جملے امیر المومنین کے نہج البلاغہ سے رسول اللہ کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمائے، فرماتے ہیں کہ بعث اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہیدا و بشیرا و نذیرا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور شہید بھیجا ہے۔ شہید یعنی امت کے اعمال و افعال پر گواہ۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ آج بھی ان کی گواہی جاری و ساری ہے۔ وہ شہید ہیں اگر تو صرف اسی اپنے دور کے لوگوں کے اعمال کے گواہ نہیں ہیں، شہید یہ فعیل کے وزن پر ہے، یعنی ایسا فعل جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ آج بھی وہ ہمارے اعمال پر شہید ہیں، شاہد ہیں، ناظر ہیں۔ وہ بشیراً، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال پر جزا کی بشارت دینے آئے ہیں۔ وہ نذیراً، وہ اللہ کی طرف سے ہمارے نعوذ باللہ ہونے والے برے کاموں پر عذاب جہنم کی نذیر اور اس کو ڈرانے والے آئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں خیر البریت طفلا، سبحان اللہ، خیر اخیر ہے یعنی افل و تفضیل ہے، خیر بمعنی اخیر ہوتا ہے، افضل کے معنی میں، بہترین، سب سے بہتر۔ بریہ وہی مخلوق کو کہتے ہیں، یعنی مخلوق خدا میں سب سے بہترین تھے طفلاً، بچپن سے،
غور فرمائیں آپ، یعنی بچپن سے ہی رسول خدا جو ہیں اللہ کی تمام مخلوقات میں بہترین تھے۔ یہ نہیں ہے کہ جب عہدہ نبوت ملا تو وہ حضرت آدم سے یا ابراہیم سے یا اسماعیل سے یا نوح سے یا موسیٰ عیسیٰ سے افضل ہوئے۔ جب ہم کہیں گے خیر البریہ تو ساری مخلوق سے افضل ہو گئے۔ طفلاً، بچپن سے ہی اللہ کی ساری مخلوقات میں سارے انسانوں سے بہترین اور افضل تھے۔ اور فرماتے ہیں وَأَنْجَبَهَا كَهْلًا، اور وہ نجیب ترین تھے اپنی پوری زندگی میں۔ کہلن ویسے بڑھاپے کو کہا جاتا ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ جو بچپن سے بہترین ہے وہ آخر تک اللہ کا نجیب ترین فرد ہوگا۔ تو پوری زندگی میں سرکار رسالت میں آپ کے عصمت ہی عصمت نظر آتی۔ اطہر المتطہرین، اللہ کے پاک ترین بندوں میں سے سب سے پاک تر تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَأَجْوَدَ الْمُسْتَمْتَرِينَ دَائِمَةً، دیکھیں مستمتر ان بادلوں کو کہتے ہیں جو مسلسل بارش برساتے ہوں۔ اور فصاحت میں، بلاغت میں، جنہوں نے یہ جواہر البلاغہ وغیرہ کتاب پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ بادلوں کو اور بارش کو سخاوت کے لیے بطور کنایہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سخاوت کے لیے بادلوں کو، بارش کو کنایے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بھی حضور نے، امیر المومنین نے کنایہ کیا ہے۔ اجود، جود و سخاوت کے معنی میں، یہ سب سے زیادہ سخی بادلوں کی طرح تھے، یعنی جتنے کالے بادل گھٹا بن کے آتے ہیں اتنی وہ مسلسل بارش برساتے رہتے ہیں۔ یعنی اپنے سخاوت کے اعتبار سے رسول خدا ان بادلوں کی مانند تھے جو مسلسل بارش برساتے رہتے ہیں۔ ان کی سخاوت ہر آن جاری و ساری رہتی تھی۔ اور بھی بہت اچھے اچھے جملے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اتنے وقت میں سب کچھ نہیں بیان ہو سکتا، تو اس کو آپ اپنے مطالعے میں جاری رکھیں۔ کچھ چیزیں جو ضروری تھی میں اس کو الگ کیا ہے۔ رسالت میں آپ نے سب کی تربیت کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ سب کے کفیل ہیں، سب کے کفیل ہیں، ہادی ہیں، رہبر ہیں، لیکن جو جتنا قریب رہا اس نے اتنا زیادہ فیض حاصل کیا۔ تو مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے بہت فیض حاصل کیا۔ ان سب میں جو سب سے زیادہ جس نے فیض حاصل کیا ہے وہ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے ہیں کہ قد علمت موضعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جو مقام ہے رسول خدا کے ساتھ وہ تم سب جانتے ہو۔ بالقرابت ہے، جو قرابت داری ہے میری، القریبہ، میں تو سب سے زیادہ قریبی ہوں رسول اللہ کا۔ والمنزلت الخصیصہ، اور خاص منزلت جو مجھے حاصل تھی وہ کسی کو حاصل نہیں تھی۔ وضعنی فی ہجرہ، رسول اللہ مجھے اپنی گود میں لیے رہتے تھے۔ جملات پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ وَأَنَا وَلَدٌ يَضُمُّنِي، جبکہ میں بہت چھوٹا بچہ تھا، رسول اللہ مجھے اپنے سینے سے لگائے رہتے تھے۔ وَيَكْنُفْنِي إِلَى فِرَاشِهِ، اور مجھے اپنے بستر پہ اپنے ساتھ سلایا کرتے تھے۔ وَيُمَسِّنِي جَسَدَهُ، اور اپنے جسد کو میرے جسد سے، اپنے سینے کو میرے سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ اور پھر دیکھیں وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ، اور وہ مجھے اپنی خوشبو سگھایا کرتے تھے۔ لوگوں کو بوڑھے ہونے کے بعد بھی، لوگوں کو بڑھاپے میں بھی، اعلان رسالت کے بعد بھی کبھی رسالت کی خوشبو نہیں آئی۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں بچپن سے نور رسالت کو دیکھا کرتا تھا، خوشبو نبوت کو سونگھا کرتا تھا۔ اب دیکھیں رسول اللہ نے اپنے بعد والی شخصیت کو کیسے تیار کیا ہے، کس طریقے سے۔ اب دیکھیں ہم اب علی کو چھوڑ دیں،
اور ایسوں کے پیچھے لگ جائیں جو کبھی رسول اللہ کے قریب بیٹھنے کا بھی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ يَمْزَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلَقِّينِهِ، پہلے رسول اللہ خود کچھ چبایا کرتے تھے۔ بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، اسے کوئی کھجور کھلانی ہے، کوئی ایسی چیز دینی ہے جو چبا نہیں سکتا تو نرم کر کے دیتی ہے نا مائیں۔ دیکھیں بچے کو آلو نرم کر کے دے دیا، کوئی اور چیز نرم کر کے دے دی۔ رسول اللہ امیر المومنین فرماتے ہیں رسول اللہ پہلے اس چیز کو اپنے دہن مبارک سے نرم کرتے تھے، یعنی لعاب رسالت مخلوط ہو جائے۔ یہ لعاب رسالت عین علم ہے، رسول اللہ اپنا علم اس طریقے سے منتقل فرماتے تھے۔ وہاں تعلیم کا یہ ذریعہ نہیں تھا کہ کوئی کتاب لے کے امیر المومنین رسول خدا کے پاس بیٹھے اور پڑھا رہے ہیں، کوئی قلم دوات یا تختی لے کے بیٹھے ہیں وہ ان کو املا لکھوا رہے ہیں۔ یہ علم اس طرح آتا تھا، کبھی زبان چسا چسا کے علم دیتے تھے، کبھی لقمہ نرم کر کے اپنے لعاب مبارک سے۔ لعاب رسالت عین معجزہ ہے۔ کنواں کڑوا ہوتا تھا، حضور لعاب ڈال دیتے تھے، پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ بیمار آتے تھے، رسول خدا اپنا لعاب تھوڑا سا دیتے تھے، شفا مل جاتی تھی۔ تو فرماتے ہیں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ رسول خدا لقمہ چبا کے نرم کر کے میرے دہن میں رکھتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لقد كنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امہ۔ فصیل کہتے ہیں اونٹ کے چھوٹے بچے کو۔ فرماتے ہیں میں رسول خدا کی اس طرح اتباع کرتا تھا۔ بھائی یہ سب دوست جو بنے ہیں نا رسول خدا کے، وہ مدینے میں آ کے بنے ہیں۔ مکے کی تاریخ میں کوئی نہیں ملے گا کہ یہ رسول خدا کے بچپن کے دوست تھے۔ یہ سب مکے میں آئے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، ذرا غور کیجئے گا، جتنے منافق ملیں گے آپ کو مدینے میں ملیں گے۔ مدنی صورتوں میں منافقین کا ذکر ہے، مکی صورتوں میں منافقین کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جتنے منافق ملے، اور لوگ کہتے ہیں یہودی تھے، جو بھی تھے، جو بھی منافق، ہم تو کہہ رہے ہیں نا منافق، قرآن میں یہ اصطلاح آئی ہے، پوری سورہ منافقون آئی ہے، یہ سب مدینے میں تھے۔ اور جب رسول اللہ کی رحلت ہو گئی ہے پھر پتہ نہیں یہ منافقین کہاں چلے گئے۔ تو بچپن سے اگر کسی نے زندگی گزاری ہے تو وہ فقط امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آواز بلند سے بلند صلوات۔ یہ قابل غور چیزیں ہیں کہ رسول خدا نے اپنے بات کے لیے کون ہادی اور رہبر ہوگا، اس طریقے سے امیر المومنین کی تربیت فرمائی۔ فرماتے ہیں لقد كنت اتبعه اتباع الفصیل، میں رسول خدا کی اتباع اس طرح کرتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اتباع کرتا ہے اثر امہ، اپنی ماں کا، جس طرح بچہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ یہ تشبیہات ہیں عربی کی، کیونکہ عرب بیچارے اونٹ سے زیادہ کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، ان کی کل سرمایہ حیات اونٹ ہی ہوتے تھے۔ بکریاں بھی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، اونٹ ضرورت تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ اونٹ کے بغیر وہ کہیں جیسے آج کل بائک کے بغیر کوئی بندہ کہیں جا نہیں سکتا، بائک رکھے گا، کار رکھے گا، اس زمانے اونٹ رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کا مال بھی وہی تھا، ان کا ذریعہ سواری بھی وہی تھا، ذریعہ تجارت بھی وہی تھا، اوڑھنا بچھونا اونٹ تھا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جا بجا اونٹوں کا تذکرہ فرمایا۔ امیر المومنین نے بھی ان کی طبیعتوں کے مطابق الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس طرح اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، میں اسی طرح رسول خدا کی اتباع کیا کرتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں یرفع لی فی کل یوم من اخلاقہ علما، رسول خدا ہر رات میرے لیے اپنے اخلاق سے ایک دروازہ علم کھولا کرتے تھے، یعنی اس طرح تربیت فرماتے تھے کہ ہر شب میرے لیے ایک درس اخلاق منعقد کرتے تھے۔ وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ، اور مجھے فرماتے تھے کہ اس کی پیروی کرتے رہا کرو۔ بچپن سے تربیت ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحَرَا، وہ میں نے اس دن اشارہ کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں، جاوید غامدی جیسوں نے
کہ جی یہ غار ہرا کا افسانہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے ورنہ اس کی کوئی واقعیت نہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس دور میں جب کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، آج میڈیا اتنا فاسٹ ہے کہ آپ کوئی چیز کسی سے چھپا نہیں سکتے. اس دور میں لوگ تاریخی ان باتوں کو جو تواتر کے ساتھ آئی ہیں، مسلسل آئی ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں. تو جس زمانے میں میڈیا تھا ہی نہیں، نہ ٹی وی، نہ ریڈیو، نہ اخبار، نہ یہ انٹرنیٹ، نہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اس زمانے میں جو رسول اللہ نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے تھے وہ کس طریقے سے لوگوں نے آسانی سے چھپا لیے. مگر پھر بھی یہ معجزہ ہے کہ جتنے لوگوں نے فضائل امیر المومنین کو، اہل بیت کے فضائل کو چھپایا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی اس کو واضح کر کے دکھا دیا. فرماتے ہیں دیکھیں اب امیر المومنین کی بات کو کون رد کر سکتا ہے. لقد کانا یجاور فی کل سنۃ بحرا، رسول خدا ہر سال غار ہرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی سال کے کچھ ایام وہاں جاتے تھے. ولا یراہ غیری، کتنے مقامات آپ کو ملیں گے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو کتنے مقامات ہیں. احتجاج تبرسی میں کم از کم 30 سے زیادہ موارد امیر المومنین نے وہاں اپنے فضائل میں فرمایا کہ غیری، میرے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، میرے علاوہ یہ فضیلت کسی کے پاس ہے ہی نہیں. یہاں فرماتے ہیں لا یراہ غیری، میرے علاوہ کسی کو نہ پتہ چلتا تھا کہ رسول کہاں ہے، نہ کوئی میرے علاوہ رسول اللہ کو غار ہرا میں دیکھا کرتا تھا. یعنی مکے کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوتا تھا جو رسول خدا کے ساتھ غار ہرا میں جاتا ہو سوائے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو امیر المومنین کے علاوہ کس کو پتہ ہوگا کہ جب پہلی وحی آئی ہے تو کیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں جی پہلی وحی جب آئی تو جبرائیل نے آ کے بھینچ لیا حضور کو اور جناب دبانا شروع کر دیا کہ پڑھو. آپ نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا. اس نے اور بھینچا، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور یہ ہو گیا. ایسی کوئی بات جو دیکھ رہا تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو دیکھ رہی تھی، انہوں نے ایسی کوئی بات نقل نہیں کی ہے. وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ وَخَدِیجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا. فرماتے ہیں جب اسلام کی حضور نے آ کے دعوت دی ہے تو ایک ہی کمرے میں یا میں تھا یا رسول خدا تھے یا خدیجۃ الکبریٰ تھی. ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جس نے سب سے پہلے اس وحی الہی کی تصدیق کی ہو. پھر فرماتے ہیں ارا نور الوحی والرسالہ، غار ہرا میں نے وحی کے نور کو بھی دیکھا ہے اور رسالت کے نور کو بھی دیکھا ہے. یعنی وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، اور میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگھا ہے. لوگوں کو میں نے عرض کیا نا کہ آخر تک نہیں آئی، وہ آج بھی نور نہیں مانتے جی. اور امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے نور رسالت کو دیکھا ہے، نور وحی کو دیکھا ہے. بہرحال یہ سارے جملے کہ فرمایا کہ لقد سمعت رنۃ الشیطان، جب وحی آ گئی پھر شیطان کی چیخ کو سنا. ہینا نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ادھر شیطان چیخ مار کے رویا. فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی تھی. فقال هذا الشیطان آیس من عبادتہ، آج یہ شیطان کی چیخ تھی، آج سے شیطان مایوس ہو گیا کہ کوئی اس کی عبادت کرے گا. پھر فرماتے ہیں فقال رسول اللہ نے فرمایا انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی. علی جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، بس فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو. یہی سب سے بڑی دلیل ہے ختم نبوت پر. یعنی خود امیر المومنین نے واضح کر دیا ہے کہ سرکار پر رسالت ختم ہو گئی. دیکھیں فرما رہے میں وحی کو دیکھتا تھا، نور وحی کو دیکھا ہے. وحی کیا ہے؟ جبرائیل پیغام سنا رہے ہیں. کوئی جبرائیل کو دیکھ سکتا ہے؟ کوئی سلسلہ وحی جو آ رہی ہے اس کو سن سکتا ہے
کسی نے نہیں کہا ہے، کسی نے نہیں کہا ہے کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، آتے جاتے دیکھا، وحی سناتے دیکھا۔ لیکن امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے وحی کے نور کو بھی دیکھا ہے جی، اور میں نے نبوت کے نور کو بھی دیکھا ہے، رسالت کی خوشبو کو سونگا ہے۔ اور پھر حضور تصدیق فرما رہے ہیں کہ جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، الا لست بنبی، مگر یہ کہ تم نبی نہیں ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ باوجود اس کے کہ جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں، باوجود یہ کہ وحی کو سن رہے ہیں، نور رسالت کو دیکھ رہے ہیں، خوشبو نبوت کو سونگ رہے ہیں، مگر علی ابن ابی طالب جو پروردہ آغوش رسالت ہے، رسول اللہ نے تربیت کی ہے اور تیار کیا ہے۔ اور آگے میں چند جملوں کا اضافہ کر دوں، حضور فرما رہے ہیں لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ اور اگر سمجھ سکیں تو میں عرض کروں کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ لحمی لحموں کا، میرا گوشت تیرا گوشت ہے، نہیں، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ یعنی علی کو منتخب کیا ہے رسول اللہ نے اپنے لیے، وَدَمُ کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے، روحوں کا روحی، علی جو تیرے جسم میں روح ہے وہی میرے جسم میں روح ہے۔ اب ایسی شخصیت کے لیے ہو رہا ہے کہ لست بنبی، تو نبی نہیں ہے، تو جن کا رسول اللہ سے دور دور سے بھی واسطہ نہیں تھا، نبی ان کو کیسے کہہ سکتے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو یہ ہوتا ہو؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جنہوں نے رسول اللہ کی تربیت میں ایک دن بھی نہیں گزارا، جو پتہ نہیں کب آئے ہیں، گھر سے تو نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور آج کہا جائے کہ جناب حضور نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یہ اگر مگر ہوتی نہیں، یہ اگر وہاں ہوتی ہے جہاں تھوڑا سا بھی کوئی امکان ہو اور وہ بات درجہ امکان تک نہ پہنچے تو کہا جاتا ہے اگر ایسا ہو سکتا، تو پہلے ہی دن حضور نے کہہ دیا ہے لست بنبی۔ جب امیر المومنین جیسی ذات کے لیے فرمایا کہ تم نبی نہیں ہو، تو پھر یہ ختم نبوت ہو گئی ہے۔ اب یہ امامت انشاءاللہ جب کل گفتگو ہوگی، یہ محافظ نبوت و شریعت ہے، یہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور امت کی ہدایت کے لیے پھر اس سلسلے کو بذریعہ امامت آگے بڑھایا۔ یہ امامت تھی جس نے قرآن کو تحریف سے بچایا ہے، یہ امامت تھی جس نے ختم نبوت کو محفوظ رکھا ہے، یہ امامت تھی جس نے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ واری ادا کی ہے اور اس ذمہ واری کو پورا کیا ہے۔ انتخاب خدا ہے، خلل نہیں آ سکتا۔ سید الشہداء نے مدینے سے نکلتے وقت یہی فرمایا تھا کہ انی اخرج لطلب اصلاح امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح یعنی ہدایت کے لیے۔ ساری کربلا کی قربانی اور اس کے بعد بھی جو ائمہ طاہرین نے قربانیاں دی ہیں، یہ صرف اور صرف امت کی ہدایت کے لیے قربانی۔ اور کتنی قربانیاں دی ہیں، کوئی تاریخ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جس قسم کی بھی جس دور میں قربانی کی ضرورت پڑی ہے، خاندان رسالت نے ہر وہ قربانی پیش کی۔ کس قربانی کو یاد کیا جائے اور کس کو یاد نہ کیا جائے؟ آپ اکثر سوچتے ہوں گے اور سوچنا چاہیے کہ جب کربلا میں یہ مختصر سا کاروان پہنچا ہے، مشہور ہے 72 افراد، زیادہ سے زیادہ جو روایت ملتی ہے وہ 130 افراد کی ملتی ہے، لیکن جو مشہور جس پر تقریباً اتفاق ہے مورخین کا کہ وہ 72 افراد تھے۔ 72 ہوں یا 130 ہوں، ہزاروں کے مقابلے میں ادھر یزیدی لشکر میں کم سے کم جس پر اجماع کیا ہے وہ 30,000 کا لشکر ہے، اور 80,000 تک بھی بیان کیا گیا۔ 30,000 بھی ہوں، 72 یا 130 کا 30,000 سے کیا مقابلہ ہے؟ اچھا، یہ 72 وہ ہیں جن میں بچے ہیں، 6 ماہ کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، 9-10 سال کے بچے ہیں، 13-14 سال کے بچے ہیں، بوڑھے چلے جائیں ادھر، 70 سال کے بوڑھے، 80 سال کے بوڑھے، 60 سال کے بوڑھے، خود سید الشہداء 57 سال کے، جوان تو بہت کم ہیں،
72 سے 30,000، وہ 30,000 ٹھنڈے پانی پی کے آئے ہیں، ہر طرح کی آسائشیں ان کے پاس، ہر طرح کا اسلحہ ان کے پاس، اور یہ 72 3 دن کے پیاسے۔ آپ غور کریں، جب وہ لشکر آتے ہوں گے تو مخدرات پر کیا گزرتی ہیں، اور بیویاں جانتی ہیں کہ یہ جتنے آ رہے ہیں یہ سب ہمارے دشمن جمع ہو رہے ہیں، کون ہے جو حسین کی نصرت کو آئے؟ تو بی بی زینب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ وہ کہہ رہی ہے بھائی ان میں کوئی آپ کا چاہنے والا بھی ہے، کوئی آپ کا ہمدرد؟ فرمایا نہیں بہن، یہ سب تیرے بھائی کے قاتل جمع ہو رہے ہیں۔ ساری چیزیں آپ بفیض مجالس سنتے رہتے ہیں، بس 2 جملے ہی عرض کرنے۔ بی بی نے کہا آپ کا بھی کوئی ہمدرد ہو تو آپ بھی اس کو بلائیں۔ امام نے فرمایا بہن ہے تو صحیح، یہ زمانہ خراب ہے، میں خط لکھوں وہ نہ آئے گنہگار ہوگا۔ کتنا خیال ہے امام کو اپنے چاہنے والوں کا کہ کوئی گنہگار نہ ہونے پائے۔ مختصر یہ کہ آپ نے فرمایا ہاں حبیب ابن مظاہر ہیں، وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ پھر ظاہر ہے کہ امام جانتے ہیں کہ شہداء میں حبیب کا نام ہے۔ خط لکھا، وہ آ گئے روز عاشور، اس پیرانہ سالی میں، بڑھاپے کے عالم میں جناب حبیب نے بہت بہادری سے جنگ لڑی ہے، اور جب گھوڑے سے گرے اور سید الشہداء پہنچے تو انہوں نے ایک ہی بات پوچھی ہے، اوفیت عہدی ابن رسول اللہ، فرزند رسول کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، میں نے عہد پورا کر دیا ہے، وفاداری دکھا دی ہے؟ امام نے حبیب کے سر کو سینے سے لگایا، حبیب کے سر کو زانوں پہ رکھا ہے، اور حبیب فوراً سر زمین پہ رکھ لیتے ہیں، امام اٹھا کے سر زانوں پہ رکھتے ہیں، حبیب خاک پہ رکھ لیتا ہے۔ امام پوچھتے حبیب اپنا سر میرے زانوں پہ کیوں نہیں رہنے دیتے؟ کہا علی کے بیٹے آپ تو میرا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھ رہے، جب آپ گریں گے تو آپ کا سر کون اٹھائے گا؟ اجرکم علی اللہ۔ شہداء شہید ہو گئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ منظر امام نے نہیں دیکھا مگر جناب زینب نے دیکھا ہے کہ شہداء کے سروں کو کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا گیا۔ کوفے میں یہ سر گئے تو وہاں ابن زیاد نے کہا کہ کوفہ کے رہنے والوں میں سے جس کا ان میں سر ہے وہ سر اس کے محلے میں لے جا کے پھرایا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ جناب حبیب کا سر اس گلی میں پھرایا جا رہا ہے جہاں ان کا گھر تھا، اور جس کے پاس یہ سر ہے اس سپاہی نے نوٹ کیا کہ ایک نوجوان میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اسے شک گزرا، اس نے کہا تم میرے ساتھ ساتھ کیوں ہو؟ کہا میں یہ سر لینا چاہتا ہوں۔ کہا یہ سر نہیں ملے گا۔ اس جوان نے کہا تم جتنے پیسے کہو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، یہ سر مجھے دے دو۔ کہا نہیں، اس سر پر تو مجھے بڑا انعام ملے گا۔ کہا جتنے انعام کی توقع ہو نا وہ مجھ سے لے لو، اس سے زیادہ لے لو، یہ سر مجھے دے دو۔ کہا تمہیں پتہ ہے یہ سر کس کا ہے؟ یہ بنی اسد کے سردار حبیب ابن مظاہر کا سر ہے۔ اس جوان نے کہا اسی لیے میں لینا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، میں حبیب کا بیٹا ہوں، میں اپنے باپ کا سر لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر تو بالکل نہیں ملے گا۔ اس جوان نے اپنے چند دوستوں کو جمع کر کے حملہ کیا اور وہ سر لے لیا، اور سر لے کے بس اسی پر ذرا غور فرمائے کہ وہ سر لے کے چوما اور ہاتھوں پہ رکھ کے کہا بابا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس باپ کا سر کوئی نیزے پہ بلند نہیں کر سکتا۔ عزیزو یہ آواز میرے بیمار اور قیدی امام نے سنی، امام کی آنکھوں میں آنسوؤں کا اضافہ ہوا اور اپنے بابا کے سر کو دیکھ کے فرمایا ہاں بابا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس باپ کا سر کوئی نیزے پہ بلند نہیں کر سکتا، مگر بابا میں مجبور ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا سجاد تیرے ساتھ میری بہنیں ہوں گی، ہر مقام پہ صبر کرنا، شجاعت امامت نہ دکھانا۔ پروردگار اس توسل کو قبول فرما، اس ذکر کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے۔ شہداء کربلا کے تصدق سے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس مجلس کا، ان آنسوؤں کا ثواب، اس ذکر کا ثواب
ہمارے تمام مرحوم مومنین مومنات کے نام اعمال میں درج فرما، ان کو شہدائے کربلا کا مہمان قرار دے، انہیں جوار رحمت پروردگار اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مخصوص مومنین جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کلی عنایت فرمائے، فلسطین کے مظلوموں کی نصرت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو مختصر سی عبادت ہو رہی ہے اس کو قبول فرمائے، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد وآلہ المعصومین۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔